السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ساعتیں اپنے خیر و عافیت کے ساتھ اور اپنے برکات مسلمانوں پر نچھاور کرتے ہوئے وہ الوداع ہونے کو ہے، اور عن قریب ہمارے سامنے عید الفطر آنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی خوشی کے لیے یہ دن ہمیں عنایت فرمایا، اور یہ دن مسلمان بڑی خوشیوں سے مناتے ہیں۔ تو اسی طرح شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو عید کے دن کے لیے بھی کچھ احکامات دیے ہیں، تو مسلمان اس دن کو بھی اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق مناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمان جس طرح رمضان المبارک میں عبادتیں کی ہیں، تو عید کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کرتے ہیں۔ عید کی ابتدا بھی اس کی نماز سے کرتے ہیں، پھر جا کر وہ آگے خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آج جانیں گے کہ عید الفطر کی نماز ہمیں کس طرح پڑھنی ہے، اس کا مکمل طریقہ ہم جانیں گے۔ عید کے دن مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنی مکمل شان و شوکت کا اظہار کرے، چنانچہ اس لیے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں جا کر، کھلے میدان میں جا کر، جو بڑے بڑے عیدگاہ ہیں وہاں جا کر پڑھی جائے، تاکہ ان کی شان و شوکت واضح ہو۔ اس لیے عیدگاہ میں جا کے پڑھنا سنت ہے۔ عید الفطر کی نماز شہر والوں پر اور فنائے شہر، یعنی جو شہر کے اڑوس پڑوس میں اطراف میں لوگ رہتے ہیں، ان پر واجب ہے، اور جو چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں جدھر آبادی اتنی نہیں ہوتی، تو ان لوگوں پر عید الفطر کی نماز بھی واجب نہیں ہوتی، جس طرح ان پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہوتی۔ عید اور جمعے کی دونوں کی نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے، یعنی اگر کوئی اکیلا نماز پڑھنا چاہتا ہے جمعے کی نماز اپنے گھر میں، تو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح عید کی نماز اگر گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے جماعت شرط ہے۔ البتہ عید کی نماز کے لیے امام کے ساتھ ایک آدمی کا ہونا بھی کافی ہے، یعنی دو بندے ہو، ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو، اور دونوں مل کے عید کی نماز قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے خطبہ دینا سنت ہے۔ عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد کہا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہے، جبکہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ جمعے کے لیے شرط ہے، یعنی اگر خطبہ نہیں پڑھا جائے گا تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ عید کی نماز میں کوئی خطبہ نہیں پڑھتا تو بہرحال ثواب میں کمی ہوگی، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں پڑھیں گے، یعنی یہ نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی جائے گی۔ عید کی نماز کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ عید کی نماز کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ میں 2 رکعت واجب عید الفطر کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ زبان سے نہیں کہتا اور دل سے صرف ارادہ کر لیتا ہے تو بہرحال نیت درست ہے، نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے، اور اس کے بعد جس طرح ہم 5 وقتہ نمازوں میں اور دیگر نمازوں میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ 3 زائد تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تینوں دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ 2 دفعہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، یعنی پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیا، پھر دوسری دفعہ اٹھایا اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیا، تیسری دفعہ جب ہم اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ یہی ایک اہم جگہ ہے جہاں بہت سارے احباب سے غلطی ہوتی ہے، اور یہ فرق ہے۔ بقیہ دونوں رکعتوں میں بقیہ ساری چیزیں کامن ہیں، جس طرح ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہے، لیکن یہ جو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور کس وقت اٹھانا ہے اور کتنی دفعہ اٹھانا ہے، تو اسی میں بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی جھک رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بہت دھیان سے آپ نے یاد رکھنا۔ یہ 2 مقام ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر
پہلے ثنا کے بعد ہی 3 دفعہ پڑھی جائے گی، پھر قرأت کی جائے گی، اور دوسری رکعت کے اندر پہلے قرأت کی جاتی ہے، پھر 3 دفعہ پڑھ کے رکوع میں جانا ہے۔ جب ثنا پڑھ کے امام نے 3 دفعہ زائد تکبیر کہہ دی تو اب امام بلند آواز سے قرأت کرے گا۔ قرأت اسی طریقے سے جس طرح ہم 5 وقتہ نماز میں پڑھتے ہیں، پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورت شروع کرنی ہے۔ جب قرأت مکمل ہو جائے گی تو پھر امام دیگر نمازوں کی طرح، دیگر 5 وقتہ نمازوں کی طرح رکوع کریں گے، پھر رکوع سے سیدھا کھڑے ہوں گے قومے میں، قومے کے بعد پھر سجدے میں، پھر اسی طرح 2 سجدے کیے جائیں گے، ایک سجدہ کیا پھر بیٹھے اللہ اکبر کہے گا، پھر دوسرے سجدے میں گئے، پھر سیدھا کھڑے ہو جائے۔ اس طرح جس طرح 5 وقتہ نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو دوسری رکعت کی شروع میں امام اونچی آواز سے قرأت کرے گا۔ قرأت سے پہلے اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں گے، تو یہ بلند آواز سے قرأت ہوگی۔ اب جس طرح پہلی رکعت کے اندر قرأت سے پہلے ہی 3 دفعہ زائد تکبیر پڑھی گئی تھی، لیکن دوسری رکعت کے اندر پہلے قرأت ہوگی، اس کے بعد 3 دفعہ زائد تکبیر پڑھی جائے گی۔ تو امام نے جیسے ہی بلند آواز سے قرأت کر لی، قرأت مکمل ہوئی، تو اب امام کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے۔ تو سب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، کانوں تک اٹھا کر پھر اسے چھوڑ دیں گے، پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کے پھر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری دفعہ بھی عمل دہرانا ہے، اور چوتھی دفعہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو پھر سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے، اس وقت ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اس کے بعد 5 وقتہ نمازوں کی طرح رکوع کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، اور سجدے کے بعد بیٹھ کر جلسے میں اتحیات پڑھیں گے، پھر اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد کی دعا، اور پھر 2 سلام پھیر کر نماز ختم کر دیں گے۔ اب سلام پھیر دینے کے بعد جب سلام پھیر دیا، نماز مکمل ہو گئی، تو اب نماز کے بعد امام 2 خطبے دے، اور دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھے۔ اب جمعہ کی نماز میں ہوتا یہ ہے کہ خطبے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، اور عید کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور یہ نماز کے بعد پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر خطبہ یاد نہ ہو جو نماز پڑھا رہے ہیں، یا 2-4 بندے مل کر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز، جیسے کسی کی نماز رہ گئی اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم چند افراد مل کر عید کی نماز پڑھ لیتے جماعت کی صورت میں، اور انہیں خطبہ یاد نہیں ہے، تو پھر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب اگر کسی کو دیکھ کر بھی پڑھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یقیناً یہ تو خطبہ ایسا ہے کہ ہر وقت نہیں پڑھا جاتا، یا جمعے میں لوگ سنتے سنتے یاد کر لیتے ہیں، تو اس کے الفاظ اگر کسی کو مشکل لگ رہے ہیں تو پھر بہرحال تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں حمد و صلات پڑھ لیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یہ حمد و صلات ہوگی۔ اس کے بعد چند آیتیں جو بھی یاد ہو، سورہ کوثر پڑھ لے، یا کوئی 2-3 صورتیں پڑھ لیں، تو اس سے بھی خطبے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ عیدین کے دونوں خطبوں کی ابتدا، انتہا، درمیان میں تکبیرات پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ تکبیرات ہو کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ البتہ تھوڑا سا اس حوالے سے عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کے خطبوں میں تکبیرات زیادہ کہنا چاہیے۔ جو بقرہ عید ہے اس کے خطبے میں آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحبان بھی عید الفطر میٹھی عید کے بنسبت جو بقرہ عید ہے اس میں تکبیرات بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے ہیں، تو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔